نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل نور قرآن کی طرف سے اور میری طرف سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب باخیریت ہوں گے، آج سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 267، 268، 269 اور 270 ان 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو آپ کے سامنے بیان کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور استطاعت نصیب فرمائیں، اور ایسے کام ہم سے سرزد ہوں زندگی میں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے کامیابی کا سامان بن جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنے کی طرف ہماری رغبت دلوائی ہے کہ پاک اور حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ان نعمتوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہیں اور ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام مال میں سے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات عظیم یعنی صفات بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی غنی اس بات سے ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں خرچ کرتے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ بے پرواہ ہے اس چیز سے، چاہے تم اپنی تمام دولت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور چاہے تم اس میں کنجوسی کرو، یہ سب تمہارے اعمال تمہارے ہی لیے ہیں جو آخرت کے لیے جمع ہوں گے۔ اور حمید یہ کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 268 میں شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل میں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اپنے مال کو تو تمہارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جب انسان شیطان کا پیروکار بنتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس صالح عمل سے ہٹ جاتا ہے تو وہ مال اپنا برائی کے کاموں میں لگاتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کو ایک تو فقر یعنی اس کو کہتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا اور تم فقیر ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف اس کو بے حیائی کی طرف آنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وعدہ کرتے ہیں اس شخص سے اپنی بخشش اور فضل کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو بھلائی مل جاتی ہے، اور یہ سب نصیحتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اولو الالباب یعنی صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا کہ جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائے۔ لوگوں کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدق و خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے یعنی اس دنیا میں جو اپنا مال جو کہ بد مال تھا چھوڑ کے جائے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنے گا۔ حضرت برا بن عازم فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دوستوں کے درمیان ایک رسی میں لٹکا دیا کرتے تھے، جسے اصحاب صفا اور مساکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے تھے۔ کسی نے جس سے صدقہ کی رغبت کم تھی اس میں خراب کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اپنے طیب یعنی پاک مال میں سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اور عمدہ چیزیں دینے کا جو ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ قربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہ سکے۔ آیت نمبر 269 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم صدقات کرتے ہو، جو تم خیرات کرتے ہو، جو کوئی بھی تم نظر مانتے ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی باتوں سے، اللہ کے دین سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 270 میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم جو صدقات دیتے ہو اگر ان کو دکھا کر دو تو بہتر ہے، لیکن اگر چھپا کر دے دو تو یہ بہت ہی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ تمہارا عمل تمہارے لیے گناہوں سے کفارے کا سبب بنے گا۔
ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی اچھا ہے اور چھپا کر فقراء مساکین کو دینا بہت ہی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ریاکاری سے کوسوں دور ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہر کرنے میں کوئی دینی مصلحت یا دینی فائدہ ہو، مثلا اس لیے کہ اور لوگ بھی دیں وغیرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقے کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کے ہے اور اسے چھپانے والا آہستہ پڑھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا انسان کون سا ہوگا؟ عادل بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور شریعت کی فرما برداری میں گزارے۔ تیسرے وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھیں، اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں۔ چوتھا نمبر وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک۔ پانچواں وہ شخص جو خلوت میں یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کر کے روئے۔ اور چھٹا وہ شخص جسے کو منصب اور جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دے دیا جائے، باوجود مال کی قلت کے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ جب بھی کسی کی مدد کریں، جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو 2 چیزوں کا خیال بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کو نہ تو احسان جتانے کی نیت سے اس شخص کی مدد کی جائے جو غریب یا مساکین ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے کی غرض سے۔ اور تیسری بات نہ ریاکاری کے لیے کہ دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں اور یہ تعریف کریں اس شخص کی کہ ہاں یہ شخص بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان باتوں کا خیال رکھتا ہے اور خالصتاً اللہ ہی کی رضا کے لیے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے غربا اور مساکین کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم اس کو دگنا کر کے آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی اس کے مال میں خیر اور برکت ہوگی۔ اور جو شخص ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور غربا اور مساکین یا جن کے اوپر خرچ کرتے ہیں ان کو ایذا یا تکلیف پہنچائیں گے یا احسان جتلائیں گے یا پھر ریاکاری کریں گے تو ان کی تمام جو نیکیاں ہیں وہ اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گی اور اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، چاہے ہمارے پاس کثرت مال نہیں بھی ہے، قلت ہے مال کی، لیکن چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی مدد سے اگر کسی کی ہم مدد کر سکتے ہیں، کم مال میں سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے کر یا کسی کی مصیبت کے وقت اس کی مالی اور جانی مدد کر کے کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو ہمیں اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو آج اس امید کے ساتھ تفسیر میں نے جو بیان کی ہے، ترجمے کی طرف میں ابھی ساتھ ہی آؤں گی۔ دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا دے اور ہمارے دل میں مال خرچ کرنے کا، اللہ تیری رضا کی خاطر تیری ہی راہ میں تیرے ہی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق اور استطاعت اور اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما، اور ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو جس کو تو بہتر جانتا ہے کہ اس کا دنیا اور آخرت میں کیا اجر و ثواب ہے، ہمیں ایسا عمل صالح عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو تلاوت کرتی ہوں سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔
وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بخشنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہمیں بتائے ہیں جو ہمارے لیے کرنے بہت آسان ہیں، لیکن اس کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دین اسلام کے لیے خالص کر دے، اور اس میں انسانوں کی فلاح کے لیے بھی ہم کام کریں۔ رشتہ دار، ہمارے ہمسائے اور بہت سے ایسے غربا اور مساکین جو سفید پوش ہیں، جو سوال نہیں کرتے لیکن چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں اور ان نیک اور اچھے کاموں کو نہ صرف خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ درد دل عطا فرما دے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہو اور لوگوں کی مدد کا جذبہ بھی ہو۔ تو دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھیے گا، میری طرف سے بھی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔